آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 24ویں آیت۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند کی جو تعلیم ہے ہم اس کو مزید دیکھتے ہوئے کہ جیسا کہ ہم سیکھ رہے تھے کہ سچائی سے پرستش کرنا کیا ہوتا ہے، کہ سچ کو جاننا، اور روح کی سچائی جو ہے، بغیر سچ کو جانے ہم روح سے خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اور روح کی سے جو ہم پرستش کرتے ہیں، اور ہم روح سے جب پہلی بات ہے ہم پرستش کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سچ کو سیکھنا ہے، جاننا ہے، اور سچ کے پیچھے بھاگنا ہے، سچ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، سچ کو ڈھونڈنا ہے۔ اب جو ہم سچ کو پچھلے کلام میں ہم نے یہ تعلیم سیکھی کہ جب ہم اپنی روح کا سچ جانتے ہیں کہ ہماری روح کیسی ہے، یہی جاننا، علم رکھنا پہلا قدم ہے روح سے خدا کی پرستش کرنا۔ اگر ہم اس سچائی کو جاننے میں کوتاہی کریں گے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہماری روح کس طرح کی ہے، اور ہم جاننا اور سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روح سے پرستش کرنے کا جو پہلا قدم ہے وہ ہی نہیں اٹھایا۔ اور زیادہ تر ہم لوگوں کی کمزوری ہی یہ ہے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام کا مطالعہ پڑھنا اس کو کم ٹائم دیتے ہیں، اور اس کو کم پڑھتے ہیں اور کم جانتے ہیں۔ اسی سے ہم لوگ، اس کا مطلب ہے کہ روح سے خدا کی پرستش کرنے میں کتنے زیادہ پیچھے ہیں۔ ہمیں اپنا پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس سچائی کو جانیں جو خدا کی سچائی ہے، یسوع کی سچائی ہے، خدا کے روح کی سچائی ہے، اور شیطان کی سچائی، اور ہماری اپنی روح کی سچائی، یا ہماری پوری زندگی کی سچائی کہ وہ روح اور بدن دونوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ زندگی جس پہ ہم گزار رہے ہیں، جو زندگی اور جو زمین ہے، یہ فانی ہے۔ جب تک ہم اس سچائی کو قبول نہیں کریں گے تو ہم لوگ یہ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پہلا قدم اٹھانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے روح سے خدا کی پرستش مکمل کر دی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا، یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا نقطہ، آپ نے پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے کہ پہلا قدم ہم نے خود سے اٹھانا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، سچ کے پیچھے جانا ہے۔ سچ جب خدا کے کلام سے سنائی دے، جب ہم خدا کے کلام سے سچ کو سیکھیں تو ہم اس کو قبول کریں۔ یہ ہمارا پہلا قدم، پہلا نقطہ ہے جو ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے اپنی روح کے ساتھ۔ اب ہم دوسرا نقطہ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ، پہلے میں نے تعلیم میں بتایا کہ ہماری روح کے اندر ایسی قوت قدرت نہیں ہے کہ ہم اپنی روح کے اندر جھانک سکیں کہ وہ کیسی مضبوط ہے، یا کیسی کمزور ہے، یا کیسی بدکار ہے، یا کیسی نیکوکار ہے، یا کتنی راست باز ہے، یا کتنی اس کے اندر بدی کی عادتیں ہیں۔ ہم لوگ جھانک کر اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پچھلی تعلیم میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری روح کا بیان کیا کہ ہماری روحیں کیسی ہیں، بدبودار، سفیدی پھری ہوئی قبریں جو کہ نجاست کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنا ظاہری عمل خدا کو دکھائیں یا نہ دکھائیں، لیکن ان کے اندر ایسی قدرت ہے، ایسی ان کی آنکھوں میں قدرت ہے کہ وہ ہماری روح کو جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اور پہچان کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے لیے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محض کیڑے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو کیڑا بولا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرے، لیکن ہم اس کو ہم نے سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن جو خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے۔ اب ہم خداوند کے کلام کو مزید سیکھنے کے لیے جائیں گے متی کی انجیل
मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 23वीं आयत, और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। अब हम सीख क्या रहे हैं कि हमने अपनी रूह से खुदा की परस्तिश करनी है। हमने अपने उस भेद को जो हमने सीखना है उसको अपने जहन से नहीं निकालना, और जितनी तालीम मिल रही है हमने उस भेद से ही सीखनी है। अब यहाँ पर है जो कलाम को सुनता और समझता है। अब हमने कलाम सुनना, पहला कदम खुदा की परस्तिश क्या करना है, कलाम को जो सच्चाई है उसको सुनना और समझना, ये हमारा क्या है, पहला कदम है। ये मुकम्मल हमारा रूह से खुदा की परस्तिश करना नहीं है। यहाँ पर हमने यही देखा। अब हमने सुनना, हम सुन लेते हैं, जान लेते हैं। अब हमने इसको मज़ीद, जब हम इसको समझते हैं, अब हमने इसको कैसे समझना है। हम जानते हैं खुदा के कलाम से कि हमारी रूह का जो लिबास है वो हमारा जिस्म है। हम इसमें झांकी मार के अपने रूह के काम नहीं देख सकते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने बदन से, क्योंकि रूह हमारे बदन के वसीला से काम करती है और रूह के सारे काम बदन से ज़ाहिर होते हैं। अब जैसे जैसे हमारी रूह हमें हदायत करता है या रूह हमें बताती है, सिखाती है, जो जो उसका दिल करता है हमारा बदन वही करता है, वही देखता है, वही बातें सुनता है जो हमारा दिल करता है, वही करना चाहता है जो हमारा दिल कर रहा होता है, जो वही ख्वाहिशें हमारा जो रूह हमारी करती है हमारा जिस्म वहीं चला जाता है, उन्हीं लोगों में बैठता है, वही कंपनी करना चाहता है। उसी तरह हमारे हाथ वही चीज़ें पकड़ते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं जो हमारी रूह का दिल ख्वाहिश कर रहा होता है। अब इसका मतलब है कि हम अपनी रूह के अंदर झांकी मार के नहीं देख सकते कि हमारी रूह कैसी है, लेकिन हम अपने बदन के कामों से ये वाज़ेह तौर पर जान सकते हैं कि हमारी रूह कैसी है, ज़्यादा मजबूत है या कमज़ोर है, रासबाजी के काम हैं या बदी की कमज़ोरियां हैं या ख्वाहिशें भरी पड़ी हैं। दूसरी बात, ये तो जिस्म से, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे ख्यालात में आते हैं, हमारे ख्यालों में जो बातें आती हैं, हमारे जो जहनों में आती हैं, और जो हमारे इरादे होते हैं और जो हमारी मर्जियां होती हैं, ये हमारे दिमाग में आती हैं। तो ये वाले जितने ख्यालात हैं इनका भी आपको मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे सोचती है हमारी रूह। हमारे ख्यालों से हमें पता चल जाएगा कि हमारी रूह क्या क्या सोचती रहती है, क्या क्या करती रहती है, इसके कैसे ख्यालात हैं। गंदे ख्यालात हैं, बहुत बुरे ख्यालात हैं, अच्छे ख्यालात हैं, खुदा को सोचती है या चीज़ों को सोचती रहती है, या वो रूहानी बातों को सोचती रहती है या वो जिस्मानी बातों को सोचती रहती है। खुदा के पीछे भागना चाह रही है, खुदा को सोचती है, खुदा को समझना चाहती है, खुदा के आयात इसके ज़हन में आते हैं या दुनिया की बातें आती रहती हैं। हम अपने इन ख्यालात से भी अपनी रूह का जायज़ा ले सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुन तो आपने लिया, अब अपनी रूह को, हमने रूह की सच्चाई को ये देख लिया, खुदा पर हमने ईमान रख के जान लिया कि हमारी रूह जो है नजासत से भरी हुई है। लेकिन हर एक की रूह फ़र्क है, हर एक की रूह में तरह तरह की कमज़ोरियाँ हैं, फ़र्क ख्वाहिशें हैं, हर एक की रूह के अंदर फ़र्क बदियाँ हैं। हो सकता है किसी की रूह कमज़ोर हो, किसी की रूह बहुत मजबूत हो, तो किसी की रूह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन ना तो हम अपने आप को जान सकते हैं और ना ही हम दूसरे को जान सकते हैं। पहली बात,
پھر اگر چونکہ ہم نے ارادہ کیا ہے خدا کے کلام سے کہ خدا مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں روح سے خدا کی پرستش کروں، تو ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ ہم کون ہیں، ہمیں یہ جاننا پڑے گا اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیسے ہیں، ہم نے دوسروں کو بعد میں اور اپنے آپ کو پہلے جانچنا ہے، اپنے آپ کو پہلے سمجھنا ہے، تاکہ ہم روح سے خدا کی پرستش کریں۔ کیونکہ اگر ہماری روح گندی ہے، ناپاک ہے، برے کام کرتی ہے، ناراست ہے، تو خدا کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ خدا پاک ہے اور خدا یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی روحیں پاک ہو جائیں۔ اپنے اندر پاکیزگی لانا، راست بازی لانا، اپنی روح کو نیک کرنا، اپنی روح کے اندر خدا کے پھل لے کے آنا ہی خدا کی روح کے ساتھ، روح کے وسیلہ سے پرستش کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی روح کے بارے میں نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں پہچان پائیں گے، تو ہم اپنے وہ کام جو روح کے اندر برے بستے ہیں، برے کام، بری عادتیں، تو ہم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ساتھ، اپنے آپ میں غور کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہمیں خدا کا نام لیا جائے تو کیا ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے جو خیالات ہیں وہ سارے بند ہو کے ہمارا پورا دھیان خدا کی بات میں لگ جاتا ہے، اور ہمارے کان سننے کو تیز ہیں؟ کیا ہمارے کان اسی وقت خدا کی بات کو سن رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں یہ کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خیالات خدا کے جو بھی خیالات اور کلام ہے اس کے مخالف ہی جاتے ہیں۔ اور جن باتوں سے خدا کی تعلیم، خدا کا کلام ہمیں بائبل مقدس منع کر رہی ہے، اور ہماری آنکھیں وہی چیزیں بازاروں میں اور ٹی وی میں ہر وقت دیکھتی ہیں اور چاہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ خدا کے کلام پر اپنی آنکھوں کو نہیں چلا پاتے، کیونکہ آپ کی روح کمزور ہے۔ آپ کی روح کے اندر خدا کے کلام کو قبول کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کمزور ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کی کمزوریاں دیکھنی ہیں کہ ہماری روح کو جب خدا کی تعلیم دی جائے اور سکھایا جاتا ہے تو کیا ہم فوراً اپنی آنکھوں کو پھیر لیتے ہیں ان باتوں سے کہ ہم وہ نہ دیکھیں؟ فوراً، جیسے کہ کلام مقدس میں پطرس، یوحنا، اندریاس اور یعقوب نے کیا کیا کہ فوراً خدا کی بات مانی اور اپنے جال اور کشتیاں چھوڑ کے آگے۔ تو فوراً جو اپنی آنکھوں کو خدا کی تعلیم سن کے نہیں بند کرتا، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی آنکھوں سے جج کر لیں کہ آپ کی روح جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ خدا کی بات سنتی بھی نہیں ہے، سمجھتی بھی نہیں ہے، اور پھر اس پر عمل نہیں کرتی، کیونکہ میری روح کمزور اس گناہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جو باتیں خدا ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم چغلیاں نہ سنیں، برائیاں نہ سنیں، اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں نہ سنیں، اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں کی کہانیاں سنیں جن سے ہماری روح کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے ہم خدا کو نہیں جان پا رہے۔ ہم لوگ ایسی گوسپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو نہیں سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی سٹوریز زیادہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کان وہ سنیں اور لذت پائے۔ اس کا مطلب ہماری روح کی لذت کانوں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جن باتوں کو خدا منع کر رہے ہیں ہم باز نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہماری روح خدا کے کلام کے لیے مضبوط نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم نے کمزوری کہاں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر چغلیاں سننے کا چسکا ہے۔ ہمارے اندر دنیا کی سٹوریاں اور دنیا کی باتیں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، گاڑی، بنگلہ، کپڑے، جوتی اور میک اپ اور فیشن اور سٹائل، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے جتنے بھی ظاہری خوبصورتی ہے، وہ سننے کی لذت ہمارے روح کے اندر موجود ہے، جو کہ خدا کے پھل اور خدا کے مخالف کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے
کانوں سے یہ جان لینا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی کمپنیاں پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میری روح جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو ہم نے اسی طرح اگر ہمارے ہاتھ وہی کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ لڑ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ چھین رہے ہیں، ہمارے ہاتھ چوری کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ لوگوں کو تھپڑ مارے ہیں، لوگوں کو مکہ مارے ہیں، یا لوگوں کو کے ساتھ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے برا سلوک کریں، لیکن اگر ہمارے ہاتھ لوگوں کو گلے نہیں لگا رہے، شیک ہینڈ نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کر کے اپنے ہاتھوں سے ہم کسی کو روٹی نہیں دے رہے، پانی نہیں خوش سلوبی سے دے رہے، اگر ہمارے ہاتھ یہ کام نہیں کر رہے، اس کے برعکس ہمارے کام نیل پالش لگاتے ہیں اور ہمارے کام کپڑوں اور انہی چیزوں میں اور لپسٹک لگانے میں اور بال بنانے میں ہی لگے رہتے ہیں، اسی طرح لڑکے بھی اپنے بالوں میں اپنے ہاتھ سے بال بناتے رہتے ہیں، اپنے جسم کی چیزیں ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں، اس سے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہماری روح کیسی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہمارے ہاتھ محبت کرنے کی بجائے، کسی کی مدد کرنے کی بجائے، کسی کو کوئی گر گیا اس کو اٹھانے کی بجائے ہمارے ہاتھ جسمانی کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پہچان لینا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہی ہے، وہ محبت پر عمل کرنے کی بجائے کپڑے، جوتی اور خواہشیں اور گناہ کے کام، نشے کی چیزیں اٹھانے میں اور نشے کے کام کرنے میں، ٹی وی لگانے میں ہمارا ہاتھ جو ہے فوراً کام کرتا ہے، فوراً ریموٹ اٹھانے میں ہمارا ہاتھ جو ہے وہ فوراً کام کرتا ہے۔ لیکن یہی ہاتھ اگر کہا جائے کہ زبور یا گیت لگا لو یا جیزس مووی کوئی لگا لو یا خدا کا کوئی کلام لگا لو، تو آپ کا وہی ہاتھ ریموٹ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ریموٹ اٹھانا نہ اٹھانا آپ نہ پہچانیں، دیکھیں، جانچیں کہ آپ کہاں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اسی سے آپ جان لیں گے کہ آپ راست بازی کے لیے اور خدا کے لیے کمزور ہیں، اور دنیا اور گناہ کے لیے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کی روح مضبوط کس کے لیے؟ روح کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ گناہ کے لیے۔ اسی طرح ہم لوگ اپنے جسم کو ہر وقت بیزی رکھتے ہیں جسمانی کاموں میں، اور کمپنی کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ میل جول، یہی ہم بار بار چرچ نہیں جا سکتے، یہی ہم بار بار ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی نہیں کرنا چاہتے جو کلام سناتے ہیں، ہم ایسی جگہوں پہ بار بار نہیں جاتے، لیکن جہاں پہ پارٹیز ہیں ہم گھنٹہ دو پہلے تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم کپڑے استری کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ تو ہمارا بدن کس کے لیے؟ یہی چرچ جانا ہو ہفتے میں ایک دفعہ بھی تو ہمیں بہت دقت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن شادی بیاہوں، فنکشنز، پارٹیز اور جتنے بھی آپ جس میں آپ کو مزہ جسمانی طور پہ آ رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے اسکول میں، کالج میں اور گیٹ ٹوگیدر کرنے میں، تو آپ بہت اسٹرگل کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا جسم اس وقت بھی محنت کرتا ہے، یہی چرچ کے لیے، خدا کے لیے نہانا دھونا، کپڑے پریس کرنا، پہننا پڑے اور آپ کو جانا پڑے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی بدن میں ڈھیر ساری محنت کرتے ہیں، اسی بدن میں۔ اس کا مطلب محنت آپ کے اندر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جسمانی کاموں کے لیے، مزے کے لیے اور گناہ کے لیے۔ اگر یہیں آپ نے گندے کام کرنے جانے ہوں، زنا کے کام کرنے جانے ہوں، آپ نے شراب پینے جانا ہو، آپ نے شراب کی نشے کی کوئی پارٹی کو آپ نے کرنے جانا ہے، اٹینڈ کرنے جانا ہے، تو آپ میں اتنی محنت اور اتنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہمارا جسم نہ تو تھک رہا ہوتا ہے، نہ ہم لوگ ہمیں بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، نہ ہمیں مجبوری لگ رہی ہوتی ہے، تو ہمارا بدن کام کرتا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ خوشی اور ساتھ ساتھ ایکسائٹمنٹ وہاں جانے کی اور مزے ہی مزے۔ اور یہی محنت، یہی وہی بدن ہے نا، ہم کوئی اور بدن تو نہیں نا لے آتے، یہی بدن ہے، یہی روح ہے۔
अब मेहनत कहाँ गई जब ये कहा जाता है कि सब्त का दिन है। ये जब कहा जाता है कि वहाँ पे खुदा के कलाम की मीटिंग हो रही है या कोई कन्वेंशन हो रही है, तो चलो आओ इस वक्त टीवी बंद करके आओ इबादत कर लेते हैं, आओ हम प्रस्तिश कर लेते हैं, आओ खुदा का कलाम सीखते हैं, आओ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा गैर जुबान में दुआ कर लेते हैं। तो वो 3-4 घंटे हम नशे में गुजार लेते हैं, नाच रंग में गुजार लेते हैं, लेकिन हम लोग वही बदन 4 घंटे टंग्स में दुआ नहीं कर सकते, गैर जुबान में दुआ नहीं कर सकते, खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते। बदन वही है, रूह वही है, मेहनत है, लेकिन इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी रूह खुदा के लिए, पाक कामों के लिए, रूहानी कामों के लिए, रासबाजी के कामों के लिए कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। ये जानने की हमें ज़रूरत है। इसी तरह हमारे होंठ जो हैं वो चुगलियाँ करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, बुरी बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर वो गालियां निकालें तो आपको पता चल जाना चाहिए गुस्सा है। अगर वो और ज़्यादा अपने हाथ पाँव को हिला हिला के आप के साथ मारता है या किसी को मारता है या आप मारते, तो आप ये सोचें कि गुस्सा तो है, इसके अंदर नफरत भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने अपने कामों से नफरत का, गुनाह का, गालियों का, गुस्से का, लड़ाइयों झगड़ों का, लालच का अंदाज़ा लगा लेना। जब हम किसी के घर जाते हैं और किसी की कोई चीज़ देखते हैं तो हम एकदम उसकी चीज़ें देख के सोचते हैं काश हमारे पास हो। यही काश और ये ख्याल कि मेरे पास भी ऐसा हो, इसको लालच कहते हैं। अगर आप अपने आप को सिर्फ जज कर लें और ध्यान रखें तो हमें अपने तमाम गुनाहों का बारीकी से हमारी रूह की पहचान हो जाएगी, मालूम हो जाएगा हमारे बदन के कामों से। हमें वक्त लगेगा कि हम लोग कैसे हैं, लेकिन हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब आप मेहनत करोगे तो खुदावंद आपके लिए ये खोलेंगे और आपको बताएंगे, जाहिर करेंगे कि हमारी रूह किस हद तक कमज़ोर है, उसके अंदर कौन कौन सी बदियां हैं, जिनाकारी है। अगर हम जाते जाते लड़के लड़कियों को देखते जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी आंखें हम पर जाहिर कर रही हैं हमारी रूह के अंदर जिनाकारी है। जब हम टीवी के अंदर लड़कियों को देख रहे हैं या लड़कों को देख रहे हैं तो हमारे अंदर ये गुनाह है, ये जिनाकारी है। जब हम इस तरह की बातें, लड़के लड़कियों वाली बातें सुनना चाह रहे होते हैं तो इसका मतलब है ये जिनाकारी का फल हमारे अंदर है। तो कान, आँख, होंठ, हाथ, पाँव, हमारा पूरा बदन जो है वो हमारे तरह तरह के गुनाहों को जाहिर करेगा। तो समझना है कि ये सब कुछ हमारे अंदर है। अब जब हम जान गए कि हमारे अंदर ये सब कुछ है और हमने समझने की कोशिश करते हैं, तो अब हमारा दूसरा काम क्या है? लिखा है और फल भी लाता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारी रूह कमज़ोर है, यहाँ कमज़ोर है, इतनी बदियां हैं, ये गुनाह हमारे अंदर हैं और हम खुदा के लिए इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम ये जानते कि हम अपनी रूह को बदलने की कुदरत नहीं रखते, हम खुदा नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी रूह को बदल सकते हैं, हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो खुदावंद क्यों ये कहकर जाते कि मैं तुम्हें एक कुव्वत का लिबास दूंगा? क्यों खुदावंद कहते कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा? क्यों खुदावंद ऐसा कहते कि वो रूहे हक आएगा? उसको आने की क्या ज़रूरत है जब हम ये कह सकते हैं या हमें मालूम है कि हम ये कर सकते हैं? तो अगर हम ये कर सकते तो खुदा ये हमारे लिए फ़ैसला क्यों करते? क्यों यीशु मसीह ये कहते कि मैं तुम्हारे लिए जाकर बाप के पास से रूह भी भेजूंगा ताकि वो हमारा मददगार ठहरे? इसका मतलब ये है कि हमारी रूह कमज़ोर है, वो हमने अपने कामों से जांच लिया और हम इसको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये फ़ैसला खुदा ने किया कि मैं रूह को भेजूंगा। इन दोनों बातों से हमें बच्चों की तरह ईमान रख के ये जान लेना चाहिए कि हमारी रूह कमज़ोर है और उसको एक हड्डी की ज़रूरत है। और वो हमारी रूह की, क्योंकि हमने सीखा कि हमारे जिस्म में अगर हड्डी ना हो तो हमारा जिस्म खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह हमारी रूह कमज़ोर है और हम उसके अंदर अपने लिए हड्डी पैदा नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर पहले की हड्डी होती तो कमज़ोर ना होती हमारी रूह। और अगर हम लोग, कई लोग इतना तड़पते रहते हैं और वो अपने आप को उन तकलीफ़ों से और गुनाहों से और बुराइयों से छुटकारा नहीं दे पाते, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर भी दोबारा से हड्डी पैदा कर नहीं सकते। तो फिर
جو کہ خدا کو یہ باتیں معلوم ہیں، خدا سب جانتے ہیں، خدا نے ہماری روح کے اندر جھانکا ہے کہ یہ تو روح کمزور ہے اور اس کو ہڈی کی ضرورت ہے تاکہ یہ روح کھڑی ہو سکے، قائم رہ سکے، مضبوط ہو۔ تو خداوند نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس روح کا بندوبست کیا۔ ہمیں خدا کی روح کے ساتھ پرستش کرنے کے لیے ہمیں اپنی روح کو تبدیل کرنا ہے، پاک کرنا ہے، خدا جیسا بنانا ہے، راز باز بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک روح کی، ایک ہڈی کی ضرورت ہے، یعنی وہ خدا کا روح ہے۔ ہمیں اس خدا کے روح کو خدا سے مانگنا ہے، اور اگر ہمارے پاس جب وہ مل جائے یا جن کے پاس ہے تو ہم اس ہڈی کو جتنا اپنے اندر لاتے رہیں گے، بڑے ہوتے ہیں گے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو کمزور ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے بچہ۔ اسی طرح جب روح القدس آتا ہے تو وہ ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا ہے، لیکن ہماری روح کو خدا کے روح کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ لکھے 30 60 100، اس کا مطلب ہے ہر ایک کو جو ہے وہ فرق ہی روح القدس ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، جتنا وہ اپنے اندر لے پاتا ہے، جتنی وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، جتنا وہ بوتا ہے وہ اتنا ہی کاٹتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو روح ہے، ہم لوگوں نے اس روح کو اگر اپنے اندر لے لیا ہے تو ہم نے اس کے اندر خوب محنت کرنی ہے تاکہ وہ ہڈی ہمارے اندر بڑھتی اور مضبوط ہوتی جائے۔ ہم نے اس خدا کو اپنے اندر، خدا کی روح کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ لے کر آنا ہے۔ تو جب ہم اس کو لے کر آئیں گے تو جیسے جیسے وہ آئے گی تو خدا کا جو روح ہے وہ کیا کرے گا؟ ہمارے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ کھڑا ہو کے ہماری روح کو تبدیل کرے گا، مضبوط کرے گا، ہمیں بتائے گا اور روکے گا یہ گناہ نہ کرو۔ ہماری روح کو وہ طاقت بخشے گا کہ ہم وہ آنکھیں بند کر لیں جو زنا کاری دیکھ رہی ہے، چگلیاں سننا بند کر دیں۔ ہم غصے سے، گناہ اور نفرت جو ہمارے منہ سے بھی، زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ ہمیں کہے گا کہ غصہ نہ کر، نفرت نہ کر، بدی نہ کر۔ وہ ہمارے اندر تعلیم دے گا، کلام بولے گا، ہمیں روکے گا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کو مددگار بولا۔ وہ اگر ہم لوگ کسی کو مارنے لگیں گے تو روح القدس اگر آپ کے اندر زیادہ ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں کو بھی روکے گا، وہ آپ کو کہے گا مت مار۔ خداوند کہتے ہیں معاف کر، خداوند شفقت والے ہیں، تو بھی شفقت کر، تو رحم کر، تو اس کی مدد کر دے۔ اگر اس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے تو ہمارے ہاتھ رحم کرنا شروع کریں گے، لیکن ہماری روح خود سے نہیں کرے گی۔ یہ ہم نے سمجھنا ہے، ہماری روح خود سے نہیں کرے گی، ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے روح میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے جائیں گے تو خدا کہیں گے اب یہ روح جو ہے یہ مضبوط ہے، تبدیل ہوئی ہے، اس نے جیسا میں پاک ہوں، نیک ہوں، راست باز ہوں، میں محبت ہوں، میں رحیم ہوں، میں شفقت کرتا ہوں، یہ بھی اب اسی طرح سے بدلے جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم بدلتے جائیں گے خدا باپ مسرور ہوتے جائیں گے، خوش ہوتے جائیں گے۔ تو حمد و ثنا کیا سیکھا تھا؟ جب حمد و ثنا کی جاتی ہے تو خدا خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہماری روح تبدیل ہوتی جائے گی تو خدا مسرور ہوں گے۔ حمد و ثنا یہی ہے ہماری روح کی تبدیلی، بدی، نیکی، ناراستی کے کاموں کو بدل کے پاک، نیک اور صاف بننا، رحیم بننا، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کو معاف کرنا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہمارے اندر سے جب تک محبت کے رویے، محبت کا چال چلن نہیں نکلے گا دوسرے کے لیے، خدا حمد و ثنا محسوس نہیں کریں گے کہ یہ میری حمد کریں، اور نہ ہی خدا مسرور ہوں گے۔ تو یہ ہے خدا کے حضور روح سے پرستش کرنا۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور اگر آپ لوگ اس ایک ایک نقطے کو سمجھ جائیں تو خدا کی جو چاہت ہے، خوشی ہے، مرضی ہے کہ ہم زندہ رہیں، وہ خدا کی پوری ہوگی۔ اور جب خدا کی خواہش پوری ہوگی تو خدا حمد و ثنا ہماری طرف سے محسوس کریں گے اور مسرور ہوں گے۔ تو اس کا ایک ایک نقطہ بڑے غور سے سنیں، سیکھیں، سمجھیں۔ سننا ہے، سمجھنا ہے
اور عمل کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی پرستش جو خدا روح ہے اس کی پرستش روح اور سچائی سے ہو سکے. آمین. خداوند کا شکر ہے آج کی تعلیم جو ہم لوگ کافی سبت دے سے ہم لوگ اس کو سیکھ رہے تھے. خدا کا شکر ہے آج اختتام ہوا اور آمین. خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے. ہاللیلویا.